چلے سر اٹھائیں میں ید اللہ کا ایک جھلک دکھاتا ہوں آپ کو ید۔ اب اسے آسان میں کر نہیں سکتا، جس کے لیے ابھی تک کی بات مشکل تھی ان کے لیے آسان ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ ہے مصطفیٰ، ایک تاجر آیا مدینے، اس کی نظر پڑی ایک بڑے حسین بچے پہ، اس نے دیکھ کے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ کسی یہودیہ عورت کا بیٹا۔ اس کی والدہ کو بلایا، دیکھ کے کہا خدا نے مجھے اولاد نہیں دی، آپ جتنا مال کہیں میں آپ کو دیتا ہوں، یہ بچہ آپ مجھے دے، میں اسے غلام نہیں بناؤں گا، میں اسے بیٹوں کی طرح پالوں گا، میرے ساری تجارت کا مال اس کا ہوگا، یہ اس کا مالک قرار پائے گا۔ اس عورت نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مال لے کے بچہ کیسے تمہیں دے دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بچہ تمہیں کیسے دے دوں؟ یا اتنے میں اس تاجر نے رونا شروع کیا۔ عورت دیکھ کے کہتی اچھا آپ روئیں نا، میں آپ کو بچہ دیتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ اس بچے کو مجھ سے ملانے کے لیے لاؤ۔ دریا کے راستے سے، آبی راستے سے، دریا میں وہ کشتی پہ بیٹھا، اس بچے کو بھی بٹھایا، ابھی دریا کے درمیان میں وہ کشتیاں پہنچی، یا کتابیں لکھتی ہیں دریا میں عجیب طوفان آیا، وہ ساری کشتیاں ڈوبنے لگی۔ اللہ اکبر، جو کشتی میں تھا ہر کسی نے کہا ایسا کرو کہیں یہ اللہ کا عذاب نہ ہو۔ ایسا کرتے کہ جس کشتی میں بھی جو سوار ہے وہ اپنے اپنے غلام کو صدقے کی طور پہ اس پانی میں پھینک دے۔ سب نے اپنے اپنے غلاموں کو پھینکا، اس سے زیادہ جلدی میں کر نہیں سکتا، سب نے اپنے اپنے غلاموں کو پھینکا۔ اسے کہا تو اس بچے کو پھینک۔ یہ کہتا ہے نہیں یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے، ہم تو مدینے سے اس عورت سے لے کے آیا۔ یا وہ بندے آگے بڑھے، انہوں نے کشتی سے اس بچے کو لے کے دریا میں پھینک دیا۔ کتابیں لکھتی ہیں خدا نے ایک مچھلی کو حکم دیا، خبردار یہ میری امانت ہے، اسے اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے، خبردار اس کی ہڈیاں بھی نہ ٹوٹیں، اسے کوئی زخم بھی نہ ہو، اسے حفاظت کے ساتھ جا کے ہند کے فلاں جزیرے پہ نکل دے۔ اس مچھلی نے سفر کرتے 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 اسے جا کے ہند کے جزیرے پہ اپنے شکم سے باہر نکلا، وہ تھا بے ہوش، جیسے ہوش میں آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں جلدی کر رہا ہوں تو آپ جلدی جلدی سفر کرنے کی کوشش کریں۔ وہ جیسے ہوش میں آئے، اسی جزیرے کا تھا بادشاہ، اس نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں، یہ جو میرا سفید باز ہے نا، سفید پرندہ، یہ جس کے سر پہ بیٹھ جائے اسے میرا تاج پہنا دینا، اسے میرے تخت پہ بٹھا دینا۔ کتابیں لکھتی ہیں 3 دن تک وہ باز اڑتا رہا، کسی کے سر پہ بیٹھتا نہیں، شام کو پھر واپس آ جاتا۔ تیسرے دن جیسے وہ بچہ، اللہ اکبر، جسے سمندر میں پھینکا گیا تھا، وہ جو تاجر مدینے سے لایا تھا، وہ جیسے گزرا نا، وہ باز سفید جا کے اس کے سر پہ بیٹھا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہے ہمارے، چلے اس کے سر پہ تاج رکھا، اسے تخت پہ بٹھایا۔ اللہ اکبر، اسے تخت پہ بٹھایا۔ 1 سال بعد وہ تاجر واپس گیا مدینے سے، وہ تاجر واپس مدینے آیا۔ کیا اس عورت کو پتا چلا کہ وہ تاجر آیا؟ وہ یہودی عورت آئی، دیکھ کے کہتی ہے میرا بچہ کہاں ہے؟ تو اس شرط پہ لے گیا تھا کہ سال میں 1 دفعہ مجھ سے ملانے لائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تاجر نے پورا واقعہ بتایا، اس طرح سے دریا میں پھینک دیا گیا۔ اس نے کہا نہیں، تو نے میرے بچے کو مارا ہے، اب ہمیں چاہیے قصاص، اور تمہارے اسلام کا قانون ہے کہ نفس کے بدلے نفس ہوتا ہے، لہٰذا مجھے بچے کے بدلے میں تمہاری جان چاہیے۔ وہ سارے یہودی اکٹھے ہو گئے، یہ تاجر رونے لگا، اتنے میں حسنین گلی سے گزر رہے۔ اللہ اکبر۔ محمد کے بیٹوں نے اسے روتا ہوا دیکھا، دیکھ کے کہا یہ سفید ریش میں ویسے بھی مرنے والا ہے، موت کے ڈر سے رو رہا ہے۔ دیکھ کے کہتا ہے نہیں مولا، موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں نے اپنا پورا خزانہ فلاں جگہ چھپایا ہے، اور واپسی میرے پیچھے صرف میری ماں ہے، اور میں نے ماں کو بھی نہیں بتایا، اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ رو اس لیے رہا ہوں اتنی سی مہلت مل جائے، میں ماں سے مل کے آ جاؤں، اس کی خدمت کے لیے کسی کو مقرر کر کے آ جاؤں۔ حسنین دیکھ کے کہتے ہو یہودیوں چھوڑو اسے، اس کے ضامن ہم ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے ضامن ہم ہیں۔ وہ دیکھ کے کہتے ہیں مولا کوئی موت سے بچ کے جائے پھر بھی واپس آتا ہے۔ حسین دیکھ کے کہتے پہچانو میں محمد کا بیٹا کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اس تاجر کو چھوڑ دی، جو دن مقرر تھا نا، اس سے زیادہ جلدی تو میں کر ہی نہیں سکتا نا میرے بھائی، جو دن مقرر تھا
اس دن وہ تاجر واپس آنے لگا. یہودی مصطفیٰ کے بھی دشمن, مصطفیٰ کے بیٹوں کے بھی دشمن, یہ اس راستے پہ جا کے کھڑے ہوئے جہاں سے تاجر نے آنا تھا. اس کے ہاتھ پاؤں باندھے, اسے کنویں میں پھینک دیا. جب وہ دن گزرنے لگا, یہودیوں نے کہا رسول اللہ کے بیٹو آپ نے ضمانت لی تھی. حسین نے کہا پھر کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا نفس کے بدلے نفس, آپ دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک چلے. مسکرا کے کہتے ہیں ایک کیوں, دونوں چلنے کو تیار ہیں. اللہ اکبر. نتیجہ وصول کریں, سر اٹھائیں یار, جو آخری بندے بیٹھے ہیں, جو علم کے سائے میں بیٹھے, جو یا روزے کی شبی کے ساتھ بیٹھے, حسن اور حسین کہتے ہیں تو ایک کیوں, دونوں ساتھ چلنے کو تیار ہیں. لوگ دوڑے علی کی خدمت میں, یا علی غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ یہودی آپ کے بچوں کو لے کے جا رہے اور وہ کہہ رہے ہیں اس تاجر کے بدلے قصاص لیں گے. علی دیکھ کے کہتے ہیں پریشان کیوں ہو رہے ہو, میں علی ہوں, وہ محمد کے بیٹے, تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھ کے کہتے ہیں یا علی اب کیا ہوگا؟ علی نے کہا ہونا کیا ہے, جا کے اعلان کرو مسجد میں جنہیں خدا کی قدرت دیکھنی ہے وہ مدینے سے باہر آ جائے. اللہ اکبر. اے نری, جنہیں خدا کی قدرت دیکھنی ہے. ادھر بھائی قبلہ حسنین بھائی, میں گفتگو کر رہا تھا ید اللہ پہ کہ اللہ کا ہاتھ کتنا عزتوں والا ہے, جس کے ہاتھ میں کائنات کا نظام ہے. سر اٹھائیے گا. ادھر میرے مولا علی مدینے سے باہر آئے, یا عرب کے جوان, عرب کے بوڑھے, عرب کے بچے, عرب کی خواتین, وہ جم میں غفیر لگ گیا مدینے کے باہر کہ علی خدا کی قدرت دکھائیں گے, علی خدا کی قدرت دکھائیں گے. میرے مولا علی دیکھ کے کہتے ہیں یہودیوں کیا ہوا ہے؟ کہ کہتے ہیں یا علی, انہوں نے وہ پورا واقعہ بتایا. اس طرح سے بچہ گیا تھا, اب نہ بچہ مل رہا ہے, نہ وہ تاجر مل رہا ہے, آپ کے بچوں نے ان کی ضمانت لی تھی. علی نے کہا اچھا پھر سب خدا کی قدرت دیکھنے کے لیے آمادہ ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, خدا کی قدرت دیکھیں گے کہ ید اللہ کہتے کسے؟ یا وہیں بیٹھے بیٹھے علی نے مدینے کے باہر جب سنا نہ تاجر مل رہا ہے نہ وہ بچہ مل رہا ہے, علی نے اپنے بلا تشبیہ دونوں ید اللہ ہاتھوں کو پھیلایا. کتابیں لکھتی ہیں ایک ہاتھ سے تخت سے اس بچے کو اٹھایا, ایک ہاتھ سے کنویں سے اس تاجر کو اٹھایا, دونوں کو مدینے کے لوگوں کے سامنے رکھے. علی دیکھ کے کہتے ہو یہودی عورت, تو نے غلام بنا